فرماتے ہیں جو بندہ کعبہ شریف کا حج کرے اس دوران نہ فحش باتیں کرے نہ ہی گناہ کا کام کرے. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. حج بھی کرتے ہیں, گندی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, حج بھی کر رہے ہوتے ہیں, لڑائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کرنا. یہ دو کنڈیشن یاد رکھیں, فحش باتیں نہ کرے, گناہ کا کام نہ کرے. تو رجعا کا یوم ولدتہ امہ, وہ ایسے لوٹ جانے طیبہ نہیں جاتے. سنیے حدیث پاک, بخاری کی حدیث ہے, ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, اور مقبول حج کی جزا صرف اور صرف جنت ہے. تو اللہ ہمیں عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرمائے. اب یہاں ایک اور پرابلم ہے. حج فرض ہے اور لوگ ڈیلے کر رہے ہیں. بچی کی شادی کر لوں, پہلے ذرا کاروبار سیٹ کر لوں, ابھی ذرا نیا گھر بنا لوں, پھر حج کو چلا جاؤں گا. نہیں, اب حدیث پاک سنیے. ایک طرف تو آپ نے حج کے فضائل سن لیے نا, ایک اور فضیلت سن لو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حاجی اپنے اہل خانہ میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا, اور حاجی گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے جنا ہو. اپنی نہیں, اپنے خاندان کے 400 لوگوں کی بھی شفاعت کرے گا. تو یہ اتنا مبارک سفر ہے. تو اگر حج فرض ہو گیا ہے, اس کو ڈیلے نہ کریں, کہ ہمیں نہیں پتا ہم حج سے پہلے ہی نہ مر جائیں. فرض ہو گیا فوراً ادا کریں, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے, آقا فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے. یعنی اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ابھی تھوڑے عرصے بات کر لیں گے, پھر کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے, پھر کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے, کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے, پھر اور مشکل ہو جاتا ہے. فرض ہو گیا ہے, بالکل سارے کام چھوڑیں, پہلے فرض حج کریں. یہ بھی لوگوں کے ذہن میں جب تک ماں باپ حج نہیں کرتے اولاد حج نہیں کر سکتی. نہیں, اگر اولاد پر حج فرض ہو گیا ہے, بے شک ماں باپ نے حج نہیں کیا, اس کو اپنا حج فرض ادا کرنا ہوگا. یاد رکھیے گا. ہاں, نفلی حج میں اپنے والدین کی اجازت ضروری ہے, باقی معاملات ضروری ہے. فرض حج کے لیے اگر مجھ پر فرض ہے تو میں نے حج پر جانا ہوگا. اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس میں تاخیر نہ کریں. اور یہاں ایک عشق والی بات بتا دوں. پہلے تو اتنے مکے کے فضیلتیں سنی ہیں, اس مبارک شہر میں چلے جائیں گے, مدینے میں آقا کی بارگاہ میں جائیں گے تو مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. تو عشق والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی پرابلم کی وجہ سے حج پر نہیں جا رہے نا, تو پھر تو جلدی حج پر چلے جائیں. کیوں؟ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. ارے مکے مدینے جائیں تو صحیح, اللہ رسول کی بارگاہ میں جائیں, ویسے ہی مسئلے حل ہو جائیں گے. اور ایک اور حدیث پاک جس کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے. جو لوگ کہتے ہیں نا یار اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے, ارے حج کرنے پہ تو اور اللہ عطا فرماتا ہے. تو جو استطاعت رکھتے ہیں, ہاں ایسا نہیں کہ غریبوں پر بھی حج ہے, جس کی استطاعت ہے جو یہ مال رکھتا ہے اس کی تفصیل ہے. سفر کی طاقت بھی رکھتا ہے, واپسی تک گھر والوں کا اس کے پاس توشہ بھی ہے, گھر والے بھی خیر سے اس کے